دور کسی جنگل میں بھولا کوا اپنی بیوی بھولی کوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بھولا کوا بہت زیادہ محنتی اور عقل مند تھا، لیکن اس کی بیوی اتنی ہی سیدھی، کامچور اور بدھو تھی۔ بیگم سنتی ہو، سارا دن سوئی رہو گی یا اٹھو گی بھی؟ میں نے کام پر جانا ہے، اور تم نے ابھی تک مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا۔ جلدی سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ لاؤ۔ آپ مجھے سونے دیں اور ناشتہ خود کر لیں۔ وہاں کچن میں نے رات کو ہی بنا کر رکھ دیا تھا۔ اب آپ جاؤ اور مجھے سکون سے سونے دو۔ او میری بدھو بیوی، بھلا رات کو ناشتہ کون بنا کر رکھتا ہے؟ میں کام پر جا رہا ہوں، اور جب واپس آؤں تو میرے لیے کھانا تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر بھولا کوا ناشتہ کیے بنا اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ میرا شوہر ہر وقت مجھے کامچور اور بدھو بلاتا ہے نا۔ میں آج اس کو بتاؤں گی کہ مجھے کتنا کام کرنا آتا ہے۔ آج میں سارا گھر صاف کروں گی اپنے بھولے کے لیے۔ بہت مزے کا کھانا بناؤں گی، پھر اس کو یقین آئے گا کہ میں کامچور اور بدھو نہیں ہوں۔ آج میرا شوہر مجھ پر شک کرے گا۔ بھولی کبھی بہت دیر تک خود سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ آج میں اپنے بھولا جی کے لیے بہت مزے کے کھانے بناؤں گی۔ پھر بھولی کبھی اپنے شوہر بھولے کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے بھولی کبھی سوچتی ہے، کیوں نہ میں اپنے بھولے کو آج بہت زیادہ حیران کر دوں۔ میں ابھی جا کر اپنے بھولے کے لیے آم کا جوس لاتی ہوں۔ جب بھولا کام سے واپس آئے گا تو پہلے اس کو آم کا ٹھنڈا ٹھنڈا جوس دوں گی، پھر وہ کھانا کھائے گا تو بہت مزہ آئے گا۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں آم کا جوس کیسے لے کر آؤں گی؟ میں ایسا کرتی ہوں، یہ آٹے کا تھیلا دے کر آم کا جوس لے آتی ہوں۔ پھر بھولی کبھی آٹے کا تھیلا اٹھا کر آم کے جوس والے کے پاس جاتی ہے۔ بھائی، یہ آٹے کا تھیلا لے لو، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے 1 بوتل آم کا جوس دے دو۔ ہاں بھولی بہن، کیوں نہیں؟ آپ مجھے یہ آٹا دے دو، میں بدلے میں آم کا جوس دے دیتا ہوں۔ کبوتر بھائی، میرے پاس بس یہ آٹے کا تھیلا ہی ہے، میں اور پیسے نہیں دے سکتی ہوں۔ ارے بھولی بہن، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ایک تو مجھے بھائی بولتی ہو، اور دوسرا غیروں والی بات کرتی ہو۔ آپ نہ دینا اور پیسے، میں اسی آٹے کے تھیلے کے بدلے میں آپ کو آم کا جوس دے دیتا ہوں۔ پھر کبوتر بھولی کبھی کو آم کا جوس دے دیتا ہے۔ آج میرے بھولے کو مجھ پر خوب ناز ہوگا۔ آج پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیوی کتنی سوگھر اور کام کرنے والی ہے۔ آج کے بعد میرا شوہر مجھے نکمی اور بدھو بلانا چھوڑ دے گا۔ بھولی خود سے باتیں کرتی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہے پر رکھ کر آئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو سارا گھر دھوئیں سے بھرا ہوتا ہے۔ ہائے میں مر گئی، ہائے ہائے میری ہانڈی۔ بھولی کبھی تیزی سے کچن کی طرف جاتی ہے تو اس کے ہاتھ سے جوس کی بوتل گر کر ٹوٹ جاتی ہے۔ آج تو میرا دن ہی خراب ہے، نہ تو میری ہانڈی بچی اور نہ ہی جوس۔ اب میرا بھولا کیا کھائے گا؟ اس نے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ بھولی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں بھولا کوا آ جاتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ گھر میں اتنا دھواں کیوں ہے؟ یہ ضرور میری بیوی نے کوئی نیا گل کھلایا ہوگا۔ ارے سنتی ہو، کہاں گئی؟ اور یہ گھر میں اتنا دھواں کیوں ہے؟ آج تو میری زندگی کا سب سے خراب دن ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں آپ کے لیے بہت مزے کا کھانا پکاؤں گی۔ میں نے کھانا پکانے کے لیے چولہے پر رکھا تھا، پھر میں باہر سے آپ کے لیے آم کا جوس لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو میرا سارا کھانا جل گیا تھا، اور گھر میں دھواں بھر گیا تھا۔ ارے تم سے کس نے بولا تھا جا کر جوس لاؤ؟ اگر جوس لانا ہی تھا تو کھانا پکا کر چلی جاتی، ایسے تمہارا کھانا نہ جلتا۔ اب کھانا جل ہی گیا ہے تو لاؤ مجھے جوس ہی پلا دو، میں جوس سے ہی پیٹ بھر لوں گا۔ وہ تو مجھ سے نیچے گر گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو گھر میں دھواں بہت تھا،
میں جلدی سے کچن کی طرف گئی تو بوتل میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی اور سارا جوس گر گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کھانا بھی جلا دیا اور جوس بھی گرا دیا۔ اب میں کیا کھاؤں گا؟ صبح بھی مجھے کھانا نہیں دیا۔ اچھا اب ایسا کرو، مجھے روٹی ہی لا دو، میں سوکھی روٹی ہی کھا لوں گا۔ وہ روٹی بھی نہیں ہے، میں نے آٹے کا تھیلا دے کر جوس لیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آج میں اپنے شوہر کو حیران کر دوں گی، اپنے شوہر کے لیے بہت اچھا سا کھانا بناؤں گی اور ٹھنڈا ٹھنڈا جوس پلاؤں گی، لیکن میرے سارے کام الٹے ہو گئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ بھلا آٹے کا تھیلا دے کر کون پاگل جوس کی بوتل لیتا ہے؟ تم ہمیشہ بدھو اور نکمی رہو گی، کوئی بھی کام تم نے ڈھنگ سے نہیں کرنا۔ ایسے ہی بہت سارے دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بھولا کوا جنگل میں کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک سونے کے سکے سے بھرا ہوا تھیلا ملتا ہے۔ واہ بھئی واہ، آج تو کمال ہو گیا، میں نے تو آج تک اتنی ساری دولت ایک ساتھ نہیں دیکھی، میری تو سب مشکلات آسان ہو گئی ہیں، میں تو جنگل کا سب سے امیر پرندہ بن گیا ہوں۔ اب اس سونے سے میں اپنا ایک عالیشان گھر بناؤں گا اور آرام کی زندگی بسر کروں گا۔ بھولا کوا وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ ارے بھولا جی، یہ کیا لے آئے ہو؟ اتنے سارے سکے کس چیز کے ہیں؟ بھولا کوا سوچتا ہے، اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ سونے کے سکے ہیں تو ضرور یہ کوئی الٹا کام کرے گی، میں اپنی بیوی کو کچھ اور ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ سکے ہیں آم سے، کسی دن بازار جا کر ان کو بیچ کر گھر کا سامان لے آؤں گا، تم ان سکوں کا کسی کو نہ بتانا اور ان کو الماری میں رکھ دو۔ اگلے دن بھولا کوا کام پر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک درخت پر بیٹھ کر مستقبل کے سنہرے خواب بنتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان سکوں کو بیچ کر اپنا ایک عالیشان گھر بناؤں گا، پھر ایک بہت بڑی جگہ لے کر وہاں ڈیری فارم بناؤں گا جس میں مختلف قسم کی گائے بھینسیں ہوں گی، میں ان کا دودھ بیچا کروں گا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، کیوں نہ میں ندی پر جا کر پانی پی آؤں؟ بھولا جی تو مجھے گھر اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ پھر بھولی کبھی گھر سے نکلتی ہے اور ندی پر پانی پینے چلی جاتی ہے۔ بھولی کبھی ندی پر جب پہنچتی ہے تو وہاں کبوتر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ آؤ بھولی بہن، کیسی ہو؟ تم بھی پانی پی لو۔ جی کبوتر بھائی، میں پانی پینے ہی آئی ہوں۔ وہ بھولا جی تو کام پر چلے جاتے ہیں اور میں گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں، تو میرا دل نہیں لگتا اکیلے گھر میں۔ بھولی بہن، آپ کپڑے سلائی کرنے کا کام سیکھ لو، پھر جب آپ کا شوہر گھر میں نہ ہو تو آپ جنگل کے پرندوں کے کپڑے سلائی کر دیا کرنا، ایسے آپ کا دل بھی لگ جائے گا اور پیسے بھی کما لیا کرو گی۔ کبوتر بھائی، کہتے تو آپ ٹھیک ہو، لیکن میرے پاس سلائی مشین کے پیسے نہیں ہیں، میں سلائی مشین کہاں سے لاؤں گی؟ ارے بھولی بہن، میرے پاس ہے سلائی مشین، اگر آپ کہو تو میں آپ کو لا دیتا ہوں، آپ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دینا، آپ میرے ہوتے ہوئے بالکل پریشان نہ ہونا۔ کبوتر بھائی، آپ ایسا کرو، مجھے سلائی مشین لا دو، میرے پاس کچھ سکے ہیں، آپ اس کے بدلے میں وہ سکے لے لینا، اگر پھر بھی پیسے کم پڑ جائیں تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو دے دوں گی۔ پھر کبوتر سلائی مشین لے کر بھولے کوے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ بھولی کوی وہ سکوں سے بھرا تھیلا لا کر کبوتر کو دے دیتی ہے۔ کبوتر بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ ایک سلائی مشین کے بدلے میں مجھے سونے کے سکوں کا تھیلا دے رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ سونے کے سکے ہیں، اتنے سکوں سے تو بھولی کبھی پورا گھر بھر لے سلائی مشین سے، اور یہ مجھے ایک سلائی مشین کے بدلے میں اتنے سکے دے رہی ہے۔ پھر کبوتر جلدی سے وہ سکوں سے بھرا تھیلا لے کر بھاگ جاتا ہے۔ آ جانے دو میرے بھولا جی کو، آج تو وہ مجھے بالکل بھی بدھو نہیں بلائیں گے اور میری عقل مندی پر حیران ہوں گے۔ پھر کچھ دیر میں بھولا کوا آ جاتا ہے۔
بھولا جی، آج میں نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ مجھ پر فخر کریں گے، اور مجھے بدھو تو بالکل بھی نہیں کہا کرو گے۔ اچھا، ایسا کیا کام کر دیا میری بیوی نے جو میں اس کو بدھو ہی کہنا چھوڑ دوں گا؟ مجھے بھی بتاؤ جلدی سے۔ وہ جو سکوں سے بھرا تھیلا آپ لائے تھے نا، میں نے وہ کبوتر کو دے کر سلائی مشین لی ہے۔ اب آپ جب گھر سے باہر کام پر جایا کریں گے تو میں گھر میں بیٹھ کر جنگل کے پرندوں کے کپڑے سلائی کیا کروں گی۔ او میری بدھو بیوی، وہ سونے کے سکے تھے، ان سکوں سے تو تم بہت ساری مشینیں خرید سکتی تھی، اور تم نے صرف ایک مشین کے بدلے میں وہ سب سکے دے دیے۔ بھولا کوا اپنی بیوی کی بے وقوفی پر بہت حیران اور پریشان ہوتا ہے، لیکن اب پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔